حضرت مولانا عبدالواحد سلفی صاحب حافظہ اللہ، ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع گجرات، آپ سے ہم کلام تھے۔ اب اپنے مہمان خطیب حضرت مولانا قاری علی شیر محمدی کے خطاب سے پہلے مولانا عبدالواحد سلفی حافظہ اللہ کے پوتے طلحہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری علی شہر محمدی حافظہ اللہ، آپ گجرانوالہ، وہ آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو بعد دوست احباب جتنے بھی تسی مسجد کے اندر بیٹھے ہو، تشریف لے آئے ہو، اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ ذرا قریب ہو جاؤ تاکہ اللہ دی رحمت ساڈے قریب ہو جائے، تاکہ پاکیان والے آسانی نال پیچھے بیٹھ سکن۔ بڑی جگہ ماشاءاللہ بالکل قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر ان کے بعد کیا کہیے اور جب ان کا ذکر ہو جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سارا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے اور شریعت میں تو ثابت ہے شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے مگر محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا جیڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں تے دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اوے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں تے پاویں کلی دا روی نہ ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، آپ دا نام آئے درود محبت نال پیار نال پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ حضرات دل قدر، میرے مشفق و مہربان استاد محترم جناب مولانا عبد المنان صدیقی حافظہ اللہ تعالی، ساڑی اس مجلس دے بہت ہی عزت معاب شخصیت جناب فضیلت الشیخ عبد الواحد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ جتنے بھی علماء کرام نے اللہ سب دیاں زندگیاں اندر برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب سنا رہے سن تے تسی سن رہے سو، بلکہ میں بھی سن رہا سا، میں تے سبق سنانا ہے، خطاب شیخ صاحب نے کیتا ہے، میں سبق سنانا ہے، تسی سنو گے نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال۔ بہت ہی پیارا بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے کولو دعا کریے کہ جس رب دی توفیق کے خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دنیا کائنات اندر بڑے بڑے معجزے ہوئے نے، اللہ تعالیٰ دیاں بڑیاں بڑیاں قدرتاں دیکھن اندر آئیاں نے۔ ایک معجزہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا کہ جڑی انہاں دی ولادت ہوئی اور ولادت تے موسیٰ نو پیغام آیا کہ اپنے معصوم بچے نو کسے دریا دے حوالے کر دے، پانی دے حوالے۔ ہن ماں کیڑی ماں ہے جڑی اپنے بچے نو اپنی گود تو جدا کر دیئے، لیکن کامل یقین ہے کائنات دے رب تے اعتماد ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے او دے تے عمل بھی کرنا ہے۔ اگر انسان نو اندر بیٹھا ہے، کشتی دے اندر بیٹھا ہے، تو وہ مت سمجھے کہ میں اپنے عملوں تو بچ جاواں گا، اگر انہوں بچائے گا تو اللہ رب العزت اللہ دی رحمت بچائے گی۔ اور معجزہ کہ وہ بچہ فرعون دے درگاہ اندر پہنچ گیا۔ ایک اے معجزے، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ نو زندگی اندر بڑے معجزے عطا فرمائے نے، قرآن پاک اندر موجود نے، لیکن جاؤ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ، سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، تمام انبیاء کرام دیاں ولادتاں ہویاں نے، دنیا تے آئے نے، مقصد بھی ایک ہے، توحید والا، الوہیت والا، رسالت والا، نبوت والا، لیکن جڑی ولادت مکے اندر آمینہ دی گود دی اندر عبداللہ نہ کسے دیکھیے نہ قیامت تک انج دی ولادت کوئی ہو سکتی ہے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے آن دا موجدہ کائنات اندر انج دا کسے نہیں دیکھیا۔ تفسیر اندر لکھے ہے کہ میرے محبوب دی اماں جان آمینہ نے خواب دیکھیا
کہ روشنائیاں ہو گئیاں نے شام اندر، ارد و گرد نوا اندر، اس طرح چراغاں نے ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اس خواب دی تعبیر کائنات دے رب نے توحید دی روشنی دے کر کے میرے پاک پیغمبر نو مکے اندر پیدا فرمایا۔ آپ اس وقت آئے جدو ہر طرف گمراہی ہے، لوگ بدعتاں اندر بتاں کے سر جھکائے بیٹھے نے، بتاں نو اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ کوئی کہندا اے اولاد دین والا ہے، کوئی لات اگے، کوئی بنات اگے، کوئی عزا اگے، کوئی حبل اگے۔ تمام تر لوگوں نے اپنا ایک ایک بت رکھے ہے جڑا سفر تے بھی نال لے کے جاندے نے کہ رستے اندر ایدی عبادت کران گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کیجئے، نبی کریم علیہ السلام کائنات اندر کی پیغام لے کے آئے نے؟ انسانیت نو انسان بنان واسطے میرے محبوب کا انتخاب کیتا گیا۔ جس مقام دی ایٹ نکلی ہوئی سی، کائنات دے رب نے اس مقام نو مکمل کیتا۔ میرے پیغمبر نے دنیا پہ بھیج کے اتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، لیکن حضرت آدم دی مٹی بھی نہیں سی گئی جدو رب نے کہہ دیتا سی میں آخری نبی محمد نو پیدا کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ فرما رہے سن کہ حضرت اسماعیل اپنے بھائی تجد الانبیاء ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے۔ آئیے قرآن پاک کو کچھ مقام میں میرے پیغمبر دی بعثت دا مقصد، آپ کا دنیا قیام دا مقصد کیا ہے، آخر کیوں آپ علیہ السلام دنیا کائنات کے اندر آئے؟ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مل کے اچھی کہہ دیو آمین۔ اے ہن مکے گا درس تے انشاءاللہ جہاں چھٹے گی پھر کہہ دیو آمین۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد، میں تواڈے کول سبحان اللہ دی ڈیمانڈ نہیں رکھاں گا۔ میں کون ہونا کہ تواڈے درخت میں جنت لگواواں، او تے تسی آپ اپنے شوق نہ لگواؤ گے، لیکن میں اے ضرور کہاں گا کہ نبی پاک دا نام آئے تے درود گج وج کے پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت دا تقاضا درود پڑھنا ہے۔ حضرات وقال سیدنا ابراہیم بیت اللہ دیاں دیواراں دیاں بنیاداں پہ رکھ دینے، دیواراں بنا رہے نے بیت اللہ دیاں، تعمیر دا کم کر لینے، نال آسمان دے رنگ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے نے۔ اللہ دا قرآن پہ کی فرمایا؟ حضرت ابراہیم فرماندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دیا ربا اے تیرا کر بیت اللہ مکہ مکرمہ ایدی آبادی لے میں دن رات محنت کردا پیا با، لیکن ربا میری دعائیں اس مکے دی آبادی لے کوئی نبی ضرور بھیجی تے اسے امت دے وچوں بھیجی، انہاں لوگاں دے وچوں بھیجی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے دعا پہلی اے دعا ابراہیم علیہ السلام دیئے تو مقصد کیجئے تاکہ لوگاں نو آ کر کے قرآن دی تعلیم دین، تاکہ نبی آ کر کے لوگاں دے دلوں نو پاک کر چھڈے، تاکہ پیغمبر آ کر کے لوگاں دے نفساں نو دھو چھڈے توحید دے پانی دے نال، تاکہ لوگاں دے دلوں نو پاک کر چھڈے، تاکہ لوگاں نو حکمت نہیں دیاں باتاں سکھائے۔ یہ مقصد میرے
پیغمبر جو دنیا پہ آمدا این کر کے بیت اللہ مکہ مکرمہ دے اندر میرے پیغمبر دی بےعزت ہوئی اللہ اکبر اللہ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے اللہ توجہ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے وہ دکھیا نو گل نہ دلایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم شجرا بھی آپ نو سلام کیتے نے شجرا بھی آپ نو سلام کیتے نے جانورا چل کے کلام کیتے نے جانورا چل کے کلام کیتے نے پتھران کلمہ پڑھایا میرے محمد نے پتھران کلمہ پڑھایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر جو دنیا پہ آمدہ سب تو پہلا مقصد ہے اللہ کی عبادت کی جاوے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کوشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت پروا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنا حضرت آدم کا بھی یہی مقصد ہے حضرت نوح کا بھی یہی مقصد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی یہی مقصد ہے حضرت ذبیح اللہ کا بھی یہی مقصد ہے حضرت کلیم اللہ کا بھی یہی مقصد ہے حضرت روح اللہ کا بھی یہی مقصد ہے جننے بھی انبیاء کرام آئے اول تے انہوں مقصد ملی ہے سب تو پہلا تے رب کی پہچان کروائی جائے میرے پیغمبر نے سب تو پہلا یہی حکم دیتا گیا لوگوں دسو کہ رب تو علاوہ بگڑی بنانے والا نہیں اے لات بھی جھوٹا ہے رات بھی جھوٹا ہے عزا بھی جھوٹا ہے اوپر کی مہرت بھی کچھ نہیں کر سکتی میرے پیغمبر کو صفات پہ کھڑے ہوئے میرے آقا فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو نا اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں پرندیاں نو چہچہان دول دسن والا ہے تو اللہ جانوراں نو بنانے والا ہے تو اللہ انساناں نو چلانے والا ہے تو اللہ پرندیاں نو چہچہان دول دسن والا ہے تو اللہ کائنات کے لوگوں ہاتھی نو موٹا تے طاقتور بنانے والا ہے تو اللہ شیر نو خون خرابہ کرم دول دسن والا ہے تو اللہ سپ اندر زہر برن والا ہے تو اللہ ہرن نو پھرتی دول دسن والا ہے تو اللہ پوری کائنات دا نظام چلانے والا اللہ ہے تو اللہ بھی قسم کرنا ہے اللہ سارے جگ دا داتا اللہ ہندا ڈیرا عرش مولا تے جن پڑھ لیا اس دا پلا وہ تا لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ قدرت بے عجب نظارے نے میں جڑی گل کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام کی عزت ہر مومن کردا ہے ہر مسلمان کردا ہے لیکن میرے پیغمبر نے دعا کر کے وحدانیت ربوبیت کا اعلان کیتا لوگوں نے تصور پہ رب کا رکھیا پر اللہ نے صفات نبی پاک اندر تلاش کرنا شروع کر دیتا اللہ دنیا صفات نبی پاک اندر تلاش کرن لگ پے کائنات کے لوگوں جناب پیغمبر آپ گندا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کوشا کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ آئیے توجہ کیجئے عبادت کرنی ہے تو کائنات کے رب کرنی ہے سید بخاری کے اندر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کر کے میں ایک دن نبی پاک دے دربارے اقدس دے اندر بیٹھا گا ایک بندہ چلدا چلدا دربارے رسالت دے اندر آ گئے آ کر کے زکا دے محبوبہ مینوں کوئی ایسی گل دسو کہ جدے تے عمل کراں تے میں جنت دے وچ چلا جاواں میرے آقا فرماندے نے کیوں نہیں پیارے سے آپ میں تینوں کیوں نہ دساں آ میرے نیڑے آ جا چار چیزاں دسیاں میرے پیغمبر نے چار مقصد
نوٹ کرنا ذرا خبرہ تیزی بکارے میرے آقا فرماتے ہیں گل سننا ذرا نماز نو قائم کرنا ہے نماز نو قائم کرنا پہلا مقصد ہے دوجے نمبر تے فرمایا اللہ تعالیٰ بنال شرک نہیں کرنا شرک نہیں کرنا تیجے نمبر تے فرمایا زکاة ادا کرنے نے زکاة دا وقت آجے تے وقت بنا زکاة ادا کریں چوتھے نمبر تے فرمایا اگر جنت جانا چاہنا تے سلارہ نہیں کریا کر دل نرم کریا کر انہا چیزاں نو پہل بیٹھیاں پس دنیا دیا رسماں نو اپنے گھر دنن لگا لیا اسی اپنے پیغمبر دے مقصد میں پہل گئے دنیا دیا گلنا چاہ کر کے اسی اپنے گھر دا بیڑا غرق کر لیا اسی اپنے بچیاں بھی تربیت غلط کر لی اسی اپنے ماں باپ دا دل دکھا لیا اسی اپنے محلے بھی اندر رسمیں نہ کر لی اسی اپنے گھر بھی اندر رسمیں کر لیا نے حضرات بھی وقار آسونیاں جشن تو پہلا میرے پیغمبر دے مشن اپنا کر کے لے جا جشن تاں بندہ جے تو مشن مناندہ ہوئے میرے پیغمبر دا کل کائنات دے جب دے دربار اندر میں رب کعبہ بھی قسم اٹھا کر کے کہنا دا کل اللہ کے دربار اندر بھی جشن دا سوال نہیں ہوئے گا سب تو پہلا میرے پیغمبر دے مشن دا سوال کیتا جائے گا تاسے سونیا تے مشن بھی اپنا کر کے تنو میرے پیغمبر نے چار جو مقصد دسے نہ تے ملوی کیتا ہی کہ نہیں کیتا آمن اللہ قرآن بکینا جو تو جنت وچ گھر لینا کہو سبحان اللہ اے آمن اللہ قرآن بکینا جو تو جنت وچ گھر لینا وہ چھٹ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تن ہو ربی دین سلامی تن ہو ربی دین سلامی پالا سنت والا گینا آمن قرآن پکینا جت جنت وچ گر لینا کی کہندا قرآن دی گل سندر اللہ دے قرآن دا بچہ مقامی اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں کائنات دے رب نے کی فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دنیا پہ کیوں آئے ہیں ادھر تے دیکھ کرو ذرا یہ سورہ جمعہ دی ہے تم نوٹ کر کے لے جاؤ فرمایا کیوں بھیجیا نبی پاک نو پہلے نمبر تے عبادت کرنی کائنات دے رب دی دلوں کرنے نے جیسی نماز اندر کرنے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری خاص عبادت کرنی تے خاص تیرے کول مدد منگنی توحید والا نماز پڑھدا تے ہر نماز اندر اللہ نال وعدہ کردا ہے اللہ تیری ہی عبادت کرنی تے تیرے کول مدد منگنی اللہ کو اکبر کاش قسم نماز دا ترجمہ جادو اللہ کی قسم نماز دا ترجمہ جاد کریا کر ہر بندہ نماز تا پڑھ دے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ بنا ہم کلام ہون واسطے نماز پڑھی جاندی ہے اگر نماز دا ترجمہ دا ہوئے تے نماز پڑھن دا مزہ بھی نہیں آئے گا اس لیے نماز دا ترجمہ بھی یاد کریا کر اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ کے پیغمبر دا ایک اور مشن سننا ذرا اللہ فرماتے ہیں یا
دے کائنات دے رب نے پہلا مشن تے نبی پاک سانو خوشخبری دینے والے بن کے آئے دوجا مشن اے دے کہ نبی پاک سانو ڈرانے والے بن کے آئے نے اے کائنات دے پیغمبر لوگاں نو خوشخبری دے کافی جنت دی خوشخبری دے دیو نیکی کریں گا تو خوشخبری ملے گی چنگی عمل کریں گا تو جنت دی خوشخبری ڈراؤ انہاں لوگاں نو برے امانت جہنم دے عذاب تو یہ دو مشن ہیں میرے پیغمبر دے ساتھ پاک اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ایک صحابی کے اندر محبوبہ میں خرچ کرنا چاہنا باغ دے وچوں میں خرچ کرنا چاہنا میں دوسرے میں کتے خرچ کرا میرے آقا فرماندے نے اپنے عزیز و اقارب دے وچ پہلا خرچ کر جڑے تیرے عزیز قریب نے وانذر عشیرتک الاقربین ڈر جا اپنے قریبی رشتے داراں کتا تلقی نہ کریا کر کیونکہ میرے پیغمبر دا بھی مشن ہے تے کائنات دے رب دا بھی مشن ہے کہ پہلا اپنے قریبیاں نو ویکھیا کر ہن کر کے بخشا پریا ہوئے جے تے تھلے پرے ہوئے سکا پرائے تے بڑا پرائے چھوٹا پرا اتنا ماڑا بندہ کھان مکار اندر کچھ بھی کوئی نہیں ہنڈیاں نہیں جلدی تے بچے بھوکے سو رہے ہیں اے بڑے پرا نو جدوں زکات دین دا بولا اندے یا اپنے جناب زکات دا تھیلا لے کے گزر دے گلی چلن دے تے پرا دا بوا گلی چ پیچھے لنگ جاندا ہے انہیں کبھی نہیں کیتا میں دروازہ کھٹکا کے اپنے سکے پرا دی تے خبرداری کر لگا آخرے بھی تے زندہ رہندا پیا کہ نہیں آخرے بھی تے کچھ کھاندا پیندا پیا کہ نہیں لیکن گزر گیا انہیں اپنی بہن دا گھر چھڑ دتا انہیں اپنے بھرا دا گھر چھڑ دتا انہیں اپنے بھتیجیاں دا گھر چھڑ دتا انہیں اپنے بھانجیاں دا گھر چھڑ دتا چلا گیا تے جا کر کے عشرت کر کے آ گیا اج دے دور اندر جدوں زکات دین دا ویلا آ جائے تے پتہ کی ہے انسان کہندا بابا پیسے کٹھے ہوئے نے چلو بچیاں دی شادی کر لئیے تے انہاں تے لٹا دیاں گے کچھ مہنگی تے خرچ آ جائے گا کچھ شراب تے خرچ آ جائے گا کچھ کنگریاں نچام تے خرچ آ جائے گا کچھ جناب ٹول ٹمکے تے خرچ آ جائے گا کچھ لڑکی تے جناب کپڑیاں تے خرچ آ جائے گا کچھ کران دی اندر رسومات تے خرچ آ جائے گا سب پتا کیتے جاندے نے نہیں خیال کیتا جاندا غریب دا خیال نہیں کیتا جاندا غریبی دا خیال نہیں کیتا جاندا رشتے دار دا خیال نہیں کیتا جاندا اے مشن میرے پیغمبر دا نہیں اے مقصد میرے پیغمبر دا نہیں دنیا تے آندا ایک تے شادی تے کنجریاں نچائیاں جاندیاں نے رسمیں ہنا کیتیاں جاندیاں نے شراباں چلائیاں جاندیاں نے ٹپاں تے ٹپ جنال شراباں پیتیاں جاندیاں نے رسماں کیتیاں جاندیاں نے تے دوجا میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی تے بھی ڈانس کر کے نچ کے گانے چلا کے دسیا جاندے اسی سچے عاشق رسول پھر دے پئے اسی محب رسول نہیں اسی اپنے پیغمبر دے مشن کے خلاف چل دے پئے مشن تے چلنے ہو قرآن پاک دی آیات نو کھولو تے ان دی تفسیر دیکھو تے ترجمہ پڑھو شیخ فرمان سن ریاکاری ہے جڑا بندہ شور و غل کر کے دسے کہ میں نبی پاک دی ولادت مناندا پیا ولادت منانا ولادت کی خوشی کرنا اہل حدیث کا اولین ترین مقصد ہے میرے پیغمبر کی خوشی منانا لیکن خوشی منانے کا طریقہ کیا جان دیو طریقہ کیا ہے فرمایا پوچھیا روزہ آپ سموار دا روزہ کیوں رکھ دے آقا فرمان دن میں سموار والے دن پیدا ہویا سا سبحان اللہ روزہ رکھیا نبی پاک نے روزہ رکھ کے دسیا ہے کہ جتن روزہ ہوئے اور دن عید نہیں ہویا کرتی کدی کسی نے چھوٹی عید دا روزہ رکھیا ہے ایمان نال دسو میں کسی دی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا میں کسی دے دل نو دکھانا نہیں چاہتا میں تے مشن پیغمبر دا دسنا چاہنا نہ کدی کسی نے عید الفطر دا روزہ رکھے نہ کدی کسی نے عید الاضحیٰ دا روزہ رکھے اگر اے عید ہندی میرے پیغمبر کدے بھی نہ روزہ رکھ دے میرے محبوب نے روزہ رکھ کے دسیا ہے کہ محمد کی پیدائش اگر خوشی منائی جاتی ہے تو روزہ رکھ کے منائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آئیے توجہ کیجئے میرے تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات تیزی وقار توجہ کرنا، غور کر دیا جانا ذرا. میرے پیغمبر کی بے سب دا مقصد کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے؟ میرے آقا بکتا دنیا پوچا نو ختم کرنا ہے. میرے پیغمبر کے دنیا تے آئے نے میرے آقا بدتا نو ختم کرنا ہے. آقا فرماتے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم چلے کر کے جاتی ہے. بچ جاؤ کلمہ بھی پڑھے تے پھر بھی اسی بدعت کرنے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھے تے پھر بھی نبی پاک دا دل دکھان تو بعد نہیں جاندے. اللہ دے نبی دا کلمہ بھی پڑھے تے پھر بھی رب کائنات ناراض کری جانے دن بھی ناراض کی اندر تے رات بھی ناراض کی اندر. پوچھیا جائے تو کون میں مسلمان میں کلمہ پڑھ جائے ان کر کے ذرا تو اوپر خیال کیتا جائے سکھڑیاں دے گردواریاں دے اندر. انہاں نو پوچھیا جائے تسی کی کردی ہے؟ تسی اپنے چہرے تے داڑھی بھی رکھی ہے، تسی جناب اپنے گرو دا جشن نہیں مناندی ہے. کہندے اسی کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا، اسی تے اپنے گرو دا کلمہ پڑھیا ہے. ادھر کہندا میں کلمہ بھی پڑھیا تے پھر بھی نبی پاک نے گلنا نہیں ہوندا. دس تے سینا سکھ اندر تے مسلمان اندر میں کیویں فرق ظاہر کراں گا؟ میں تے تینوں کہنا اے کائنات دے لوگو اپنے آپ نبی پاک دے مشن تے لے کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ پلیٹ فارم تے کھڑے ہوئے گے کسے یہودی تے عیسائی کی جرگت نہیں ہوئے گی. میرے پیغمبر کی ذات تے پہنچے گا، میرے پیغمبر کی گستاخی کر جاوے. اسی ایک بناں گے، اسی جدوں ایک بن جاواں گے پھر کوئی آسی عمل نہ تانوں نظر نہیں آئے گی. اسی ایک بن جاواں گے پھر تینوں ہائی لینڈ دا کوئی کتا نظر نہیں آئے گا. اسی اپنے پیغمبر دا پیار کرنے واسطے کپڑے فارم تے جمع کیوں نہیں ہوندے تے اسی اپنے پیغمبر دے مشن اپنی کنڈ پیچھے نہ دیتا. لیکن دنیا تے باپ دا درد میرے سننے سے منانا شروع کر دیتا ہے. باپ دا دل ہے کل دا کیا مسجد یکساں خیالی دی اندر پروگرام تے مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری اللہ حافظ اللہ تعالی آئے انہاں دا کیا سنایا ساڈے شیخ پورے دبا کیا ان کر کے چھاپا پیا کسے بھی حویلی دی اندر. تین چار شرابی پھڑے گئے نے، انہوں نے پوچھا کہ شراب کیوں پیتی جے 12 ربیع الاول والے دن کہندے نے نبی پاک دی خوشی چ ہند بھی کر سکدے. استغفر اللہ کے اللہ اللہ اکبر. اللہ پوچھا کہ کیوں شراب پیتی جے؟ او کہندے نے حضرت عیسیٰ دی بنا تے عیسائی شراباں پیندے نے، او تے غیر مذہب نے، اسی عیسائی حق تے ہو کر کے کیوں نہیں شراباں پی سکدے؟ حضرت عیسیٰ دی بنا تے انہوں شراباں پیتی تے قانون نے انہوں کچھ نہیں کیا. اسی مسلمان ہو کے شراباں پینے تے سانوں بھی کیوں قانون حراست دے اندر لیندا ہے؟ ڈب کے مر جانا چاہیے. میرا کا فرماندے جنہیں ایک کٹ شراب دا پیتا، جنہیں ایک کٹ شراب دا پیتا 40 دن تک عبادت کائنات دا رب قبول نہیں کردا. اگے فرمایا جنہیں بغیر توبہ تے مر گیا شراب پیندا پیندا انہوں واقعی غیر در جہنم تے سٹیا جائے گا. جس واقعی دی اندر بے شمار گندیاں عورتاں دے پیت ڈل جان گے تے انہاں نوں پلائے جان گے. کائنات دے رب سانوں پاک کر دے، اللہ سانوں معاف کر دے. نبی پاک دے مشن سمجھن دی توفیق عطا فرما. اللہ کو اکبر. اللہ میرے پیغمبر تے دنیا واسطے رحمت بن کے آئے نے، میرے آقا تے سانوں کو سمجھان واسطے آئے نے. لیکن اسی کبھی نبی پاک دی گل سنن لئی تیار کوئی نہیں، اسی پیغمبر دی بات نوں سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے جنہیں میرے نبی پاک دی بات تے اعتراض کیتا انہوں دنیا بھی سزا مل جائے گی. بڑے مسلمان ہوئے جنہیں اعتراض کیتا انہوں دنیا بھی سزا مل جائے گی. میرے پیغمبر کی ذات نال رب نو پیار ہے تے میرے پیغمبر کی بات نال بھی رب نو بڑا پیار ہے. ایک نا بندہ کھانا کھا رہا ہے کھبے ہاتھ نال، میرے آقا فرماندے نے قل بھی امینی کا تو کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں سجی ہاتھ نال کھا. حالانکہ فرض نہیں واجبات اندر نہیں کہ فرض
پڑے گا. فرض اندر بھی نہیں بات آندی نہ واجبات اندر آندی ہے. ایک عام میرے پیغمبر دی عادت مبارک ہے, سنت ہے کہ سجے ہاتھ نال کھانا کھاؤ. وہ کہندا ہے میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. میرے پیغمبر نے فرمایا اے نہیں کیا کہ جھوٹ نہ بول. میرے آقا نے اے نہیں کیا تو جھوٹ بولنا ہے. میرے آقا فرماندے نے پھر واقعی نہیں کام کردا ہونا. اینی گل کرم دی تیرے آسمانہ تے جوش آیا, کائنات تے رب نے فرمایا تو میرے پیغمبر دی بات نو ٹھکرا دیتے, میرے پیغمبر دی حدیث نو ٹھکرا دیتے. جا قیامت تک, جا تیری وفات تک تیرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کرے گا. وہ دا ہاتھ ہی شل ہو گیا, لکڑی دی طرح, پتھر دی طرح. زندگی اندر کدی ہاتھ اٹھیا ہی کوئی نہیں. تے اسی روزانہ دیاں جڑیاں نمازاں 5 چھڈنیاں, دسو تے صحیح اسی پیغمبر دی حدیث نو ٹھکرانے یا کہ نہیں ٹھکراندے؟ انہیں تے ایک بات نو ٹھکرایا. اسی 5 نمازاں چھڈ کے پیغمبر دے مشن نو اسی اپنے دور کرنے یا کہ نہیں کردے؟ دسو تے ساڈا کی حال بنے گا؟ اسی پیغمبر دی سنتاں نو چھڈیا نو پوچھیا تو اے چھڈ نہیں سکدا بدعتاں؟ کہنے لگا میرے باپ دادا نے نہیں چھڈیاں تے میں کیوں چھڈاں گا؟ ابو جہل نے بھی یہی کہا سی قیامت تک جہنم دی اگ اندر سڑے گا. اوے پیغمبر نال محبت کرنی ہے تے دلوں کرو, نیت نہ کرو. انما الاعمال بالنیات, شور شرابہ کرنے والے ریاکار نے نیت دل دی پاک کر لے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایسا عمل ظاہری دی رب دی بارگاہ اندر اتنا قابل قبول نہیں جنہ نیت دا عمل اللہ قبول فرما دے. اللہ توجہ کرنا میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد. درود محبت نال پڑھو. زبان اگر کوڑیاں بھی ہو جان کوئی گل نہیں, درود پڑھو نہ مٹھیاں کر دے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ کون میرے پیغمبر, کون آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے. اللہ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ اکبر. اللہ الم نشرح لک سینہ میرے پیر دا دد کستوریاں پسینہ میرے پیر دا. وہ جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جی جگاں دا پیر سارے جگ تے چھا گیا. اللہ کو اکبر. میں کیا کوئی یہ نہ کہے کہ اسی نعت نہیں پڑھتے؟ آپ تو سنو ذرا میرے پیغمبر دی نعت سنو. میں تے کہنا وا میں اپنے ہر خطبے دی اندر, ہر جمعے دی اندر, ہر تقریر اندر نعت پڑھنا وا. نعت نہ پڑھا نہ سمجھنا میرا خطبہ مکمل نہیں, میری تقریر مکمل نہیں. میں کی کہنا کہ محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے, او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے, او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. تے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے, او دا ذکر او دا چرچا, او دا ذکر او دا چرچا کہ نعت ضروری ہے, جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا سورہ آل عمران دے اندر. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے پیغمبر نو اللہ نے حضور بھیجا, صحابہ بیان کرتے اسی اس قدر بتاں کی پوجا کرنے والے ایک صحابی نے اپنا واقعہ سنایا.
کہندے میں کہ سفر تے نکلیا وا سفر تے اللہ دی قسم کتنا بڑا احسان اللہ نے کیتا ہے نبی پاک نو اس کائنات اندر بھیج کے تینوں مینوں انسان عزت دا بدلہ ہے تینوں مینوں جناب دنیا تے رہن دا بدلہ گئے تینوں مینوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرن دا بدلہ گئے بچیاں نال شفقت کرنا دسیا میرے پیغمبر نے بڑیاں دا احترام کرن دا دسیا میرے پیغمبر نے بڑیاں دا احترام کرن دا دسیا میرے پیغمبر نے عورت نو آ کے مقام دتا تے نبی پاک علیہ السلام نے مسجداں دا احترام دسیا تے میرے پیغمبر نے اسلام دا احترام دسیا تے میرے پیغمبر نے کائنات اندر دین دی روشنی پھیلائی ہے میرے پیغمبر نے بیت الخلا کے اندر جان دا طریقہ دسیا میرے پیغمبر نے بیت الخلا تو باہر آن دا طریقہ دسیا تے دعا دسی میرے پیغمبر نے کھانا کھان دا طریقہ دسیا میرے پیغمبر نے کھانا کھان تو پہلا بسم اللہ پڑھ کھانا کھان تو بعد الحمدللہ پڑھ دودھ پین تو بعد اللہم بارک لنا پڑھ بسم اللہ پہلا پڑھ میرے پیغمبر نے طریقے دسے نے اپنے آسمانہ پہ کہہ دیتا ہے میں تینوں پہاڑ عطا کیتے دریا عطا کیتے سمندر عطا کیتے درخت عطا کیتے ہیں زمین بچھا کے آسمان میں تیرے اوپر سایہ کیتا ہے میں تیرے لیے درخت بنائے ہیں کھان پین بنائے پھل بنائے ہیں سبزیاں بنا جانے اتنا کچھ میں تیرے لیے کیتا ہے پر میں اتنا بڑا احسان نہیں کیتا جتنا بڑا احسان میں تینوں محمد عطا کے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا اس آیت کی تفسیر کی ہے میرے تو سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لوگوں میں انصاف کی بھیک منگنا چاہنا میں تو انصاف کی گلا کرنے واسطے بچنا والا تو فقیر تو کول حاضر آیا وا اگر میری گلا تو سمجھ برانتے من لو میرے پیغمبر دیا باپا نے میری بات کی ہو سکتی ہے اگر میری گل کوئی تو دلوں کے نظاری کرے پردیسی دین کے پتر سمجھ کے معاف کر دیا جائے کیونکہ انسان ہم غلطی بہاریا وا میں تے اپنے پیغمبر کے قرآن دیا باتاں کرنے ایسا کر کے مسجد کے اندر بیٹھا وا اپنے ماں باپ دیا دعاواں تے والدین تے استاداں دیا محنتاں دے نال میں تے تک پہنچیا وا لیکن میں تینوں اپنے پیغمبر دی بے شک دا مقصد سمجھا کر کے جانا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر کائنات پر رب نے کیوں بھیجی جائے فرمایا جب تمہیں علیہم آیاتی ہی کہ ان لوگوں قرآن دیا پڑھ پڑھ کے سناؤ ان کر کے میرے پیغمبر نے جب قرآن دی تباہ کی تھی نبوت مل گئی سب تو پہلا سجدہ ابو بکر آگے نے کلمہ پڑھ لیا سجدہ ختیجہ نے جنم بت سجدہ ابو بکر آئے تے کلمہ پڑھ جائے حضرت علی آئے تے کلمہ پڑھ جائے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا تے عمر بھی آگے تے عثمان بھی آگے نے ان کر کے صحابہ دیا کتارہ بندیاں جا رہی نے صحابی باقیہ سناندا ہے جنہیں تمہیں سے قدر سی بدتا دلندر گمراہیاں دلندر میں ایک سفر پہ نکلیا ایک تھیلا نال لیا جوانو تسی بھی سن لو وڈیو تسی بھی سن لو اللہ اکبر اللہ تھیلا لیا تے میں اپنا رب تھیلے دی اندر پا لیا میں سفر پہ نکلیا اونٹ میں سوار اونٹ کو ہوا میں چلتا گیا حتیٰ کہ میری عبادت دا وقت رستے دے اندر آ گیا ہے میں نیچے اتریا نا لیکن میں سوچیا اے ویکھ کے میں بت اپنا رب تھیلے دے اندر پا لیا ہے لیکن میں جا کر کے رستے چتریا تھیلے نو کھولیا پر میرا بت تے رب مینوں نظر نہیں پہ آندا تھیلے اندر ہے ہی کوئی نہیں کہنے لگا میں کی کیتا میرے جانور نے اٹھنے پیشاب کیتا ہے اس پیشاب کے نال مٹی شکیر تے پائی ہے وہی مٹی دے کر کے میں کبرا مجسمہ بنایا پیشاب کے نال گلی مٹی کر کے میں بت بنایا استغفر اللہ وہ پیشاب کا پنیا بت بنا کے پیا پینے ظالموں دے سامنے جھکن لگ پیا با ایسے قدر گمراہی دے اندر میں کیوں نہ کما بار بار کہنا پیندا کہ کل نبیاں با سن تانا آیا ان کی پوجے بت سن ہجرانو کوئی ہجرانو کوئی شجرانو او نام دار دار پیا پجاریاں نو
کہ آقا فرماتے ہیں گل سن اللہ پہ بندیا جنان دی اجازت منگدا پیا ہے گل سن نظرا اے کوئی زنا اے کوئی بدکاری اگر کوئی تیری ہمشیرہ نے غلط خیال کرے تو تیرا کی غم تیرا کی خیال کرے گا کہ توبہ توبہ محبوبہ لکھ بار توبہ میں تے مر جاواں گا دب جاواں گا اے کوئی ارادہ بھی تیری بیٹی نہ رکھ لے تے تیرے دل دی دنیا کیویں بدلے گی کہنے لگا محبوبہ میں تے جلدی مر جاواں گا آقا فرماتے ہیں اے کوئی خیال ہے کوئی تیری بہو بیٹی کوئی تیرے نال رکھ لے کہنے لگا محبوبہ بس کر دیو میں تے اے گوارا نہیں کراں گا آقا نے دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا اے دیکھ اے مقصد میرے پیغمبر دے کہ سب دلوں نوں پاک کرنے واسطے آئے خدا را میں پوچھنا چاہوں گا جس پیغمبر نے خوشیاں مناندے پئے انہاں پہاڑیاں تے جناب جوان لڑکیاں تے لڑکیاں دا مخلوق انتظام ہوندا کہ نہیں ہوندا تے لڑکے تے لڑکیاں میرے پیغمبر نے تے فرمایا مرد اپنی نظراں نیچیاں رکھیا کر اے لڑکی اپنے گھروں نہ نکلیا کر اگر کسی ضرورت دے تحت نکلنا بھی پے جائے تے وزنی پابندی چاپے نہ کر کے نکلیا کر چاہنا بھی طرح تبرج نہ کریا کر تے مقصد میرے پیغمبر دا ہے پر اس مقصد کو ختم کر دیتا ہے کل میں ایک کلپ دیکھیا ہے اللہ معاف کرے نوجوان لڑکی نے ڈانس کیتا ہے سامنے اشتہار لگا عید میلاد النبی دا دس تے سنت میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نال پیار کرنے والی ہے یہ یہود و نصارا پہ طریقے پہ چلنے والی ہے کل قیامت کا دن کھلے گا اے کوئی گریبان کھوئے گا تے فاطمہ پہ چلے گی زہرا کا نام لے کر کے تے ڈانس کرنے والی ہے دس تے سنت میرے پیغمبر نے کس حدیث اندر کیا ہے کہ عورت جشن منائے تے ڈانس کرے مرد جشن منائے تے ڈانس کرے ویرا اج نہیں تے کبھی دنیا پہ بدلا گے اللہ اکبر اللہ بدل جانے کا وقت آیا بدل جاؤ کے جنت میں جانے کا وقت آیا کبھی تک جہنم پہ کارنامے اسی دنیا پہ کر رہا گے اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے دے سر شفقت پہ ہاتھ رکھیا میرے آقا فرماندے نے انجی اگر کوئی تیرے کسے بیٹی بہو دے بارے خیال کرے تینوں چنگا نہیں لگدا تے جی دے بارے پوری اجازت منگ دے آخر وہ بھی تے کسے دی بیٹی لگ دی ہے آخر وہ بھی تے کسے دی بہن لگ دی ہے وہ کہنے لگا محبوبہ آج تو بات میں کو جے گندے گناہ دی اجازت کدے نہیں منگا گا اے تزکیہ کی میرے پیغمبر نے اس سے آبیتا اے تزکیہ کی میرے پیغمبر نے اس بندے دا کہنے لگا محبوبہ جتنے بات میں اس گناہ دے بارے سوچا گا بھی نہیں اگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ انہاں لوگوں کو علم دیا باتاں سکھاؤ میرے پیغمبر نے علم سکھائے میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے تے سانوں علم دیا باتاں سکھان واسطے آئے اگے فرمایا والحکمہ انہاں حکمت دے نال پر دیو نہ بسینے ان کیویں دی حکمت اللہ کو اکبر ایک صحابی جدا نام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفینہ ایک سفر تے گئے نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا سفینہ سامان چوک لے اپنے کندھیاں تے کہنے لگا محبوبہ میں سامان کیویں اتنا زیادہ چوک لواں بڑا وزنی سامان ہے آقا فرماتے نے تیرا نام سفینہ ہے سفینہ دا معنی کشتی ہوا کرتا ہے تے کشتیاں بڑا بڑا سامان چک لیا کر دیا نے حضرات دی وقار والے بہنا کر کے بیٹھے اپنے بچیاں دے نام سونے سونے رکھیا کرو اپنے بچیاں دے نام پیارے پیارے رکھیا کرو دو نام اللہ نو بڑے پیارے عبداللہ تے عبدالرحمان آقا فرماتے ہیں اپنے بچیاں دے نام نبیاں دے نام رکھیا کرو کیونکہ ناماں دا اثر بڑا ہوندا ہے بندے دی ذات دے اوپر اس واسطے نام چنگے رکھیا کرو اللہ کو اکبر اللہ سفینہ کہنے لگے نبی پاک نے مجھے اے حکمت سمجھا دیتی ہے کیونکہ رب نے فرمایا والحکمہ کی حکمت سے کھائے اپنے لوگوں تے اپنے امتیاں لو سفینہ کہنے لگے میں او حکمت میں نوٹ کیتا میں او سامان چکیا او سامان پورے اونٹ جنہ سامان ہے جڑا اونٹ چک کے تے سفر کردا میں کلے نہیں چک لیا دے کیونکہ نبی پاک نے مجھے دسیا ہے اللہ نے تیرے نام دی برکت میں تیرے اندر زور بھی رکھیا
حدیبیہ حضرت عثمان مکے دے اندر بھیج دیتے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. مکے والے نے مشہور کیتا کہ عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے. نعوذ باللہ. آقا فرماندے نے ہن ایتھوں جانا ہے تے بدلہ لے کے جانا ہے, اونج جانا نہیں. اللہ اکبر اللہ. انہاں دا پیغام آیا کہ تسی اپنے جڑے تواڈے لوگ ساڈے کول آن گے اسی انہاں نو واپس نہیں کران گے. جڑے ساڈے لوگ تواڈے کول آن گے تسی شرط رکھو کہ تسی وہ واپس کر دیو گے. میرے آقا نے شرط قبول کر لی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تے پریشان نے. دین دی قوت والے, جذبے والے, دین نال محبت تے پیار کرنے والے, دین تے مر مٹن والے سیدنا عمر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی اسی حق دے ہون تے باوجود اتنی غلط شرط کیوں قبول کر لئیے کہ کافر ساڈے کول آن کے چھڈ دیاں گے, حق والے انہاں کول جان کے چھڈن گے نہیں. میرے آقا فرماندے نے انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر چپ خاموش. حضرت ابوبکر صدیق تے کول چلے گئے. حضرت ابوبکر نے بھی دسیا کہ اے معاملہ میری سمجھ اندر تے نہیں آیا پر او بھی صدیق ہے جنہوں رب نے صدیق کیا ہے. ابوبکر فرماندے نے انہو رسول اللہ, کہ وہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماندے نے سچ فرماندے نے. عمر فرماندے نے مینوں حکمت تے سمجھاؤ, مینوں سمجھ نہیں آ رہی. میرے آقا فرماندے نے عمر پیارے ایک گل ذرا توجہ سنو, انہاں دے لوگ ساڈے کول آن گے او پھر واپس جان جوگے رہن گے نہیں, او ساڈے ہی بن کے رہ جان گے. ساڈے لوگ انہاں کول جان گے وہ کدے بھی کافر ہونے والے نہیں بلکہ اتنے مسلمان کر کے واپس آن گے. اے نے حکمتاں سید دے کائنات دیاں, سید الانبیاء دیاں, سردار الانبیاء دیاں, اے جو دیاں حکمتاں پوری کائنات اندر میں نظر نہیں پیاں دیاں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لوگ گمراہیاں دے اندر سن, میرے پیغمبر جس وقت مکے دے اندر پیدا ہوئے نے. کائنات دے لوگوں مقصد مشن اپنا مقصد بنا لو. رب کائنات کی قسم ہے اگر اپنے نبی دے مشن اسی اپنا جامع بنا لیا, اپنا لباس اپنا اوڑھنا بنا لیا, کل قیامت والے دن حوض کوثر کے ساتھ انتظار کیتا جائے. اگر نبی پاک دے مشن تو ہٹ گئے میرے آقا سانو پہچانم تو انکار کر چھڈن گے. دنیا پہ پریشانیاں مصیبتاں جھیل کے سکیاں تو بیگانے ہو کے رب دے دربار اندر جاواں گے, کتے اوتھے بھی رب ناراض تے نبی ناراض ہو گیا تو دسو سی دنیا بھی خراب تے آخرت بھی خراب. دنیا تے خراب ہوئیے کم از کم آخرت تے اپنی درست کر لئیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سانو دنیا اندر بھی کامیابی دی, آخرت اندر بھی. اللہ سی تیرے نبی پاک نہ سچا پیار کرنے والے ہاں لیکن سانو سمجھ نہیں لگدی. بیان سن کے نکلنے ہاں, باہر جانے ہاں, پھر ساڈے کنا دے اندر موسیقی, پھر وہی رونے رپے. فرمایا اپنے تقوی نو تے پرہیزگاری نو استقامت دے نال بھرپور فرما لے. استقامت اختیار کرو, نکلو, بیان سنو, درس سنو, نماز پڑھو, دل نرم کر کے اور وعدہ کر کے جاؤ اے اللہ آج تو بعد اسی گناہ والے پاسے جاواں گے ہی کوئی نہیں. اللہ دی قسم اگر اے خیال آ گیا تے پھر کدے بھی گناہ کرن تے دل کرے گا ہی نہیں. میں تے ایک گل کہنا چاہنا, موت نو کثرت نال یاد کریا کرو. اے موت سانو گناہاں تو بچاندی جے موت. ایک واقعہ بیان کرا میرے ذہن اندر آ گیا, پھر اپنی بات نو سمیٹا. ایک واقعہ میں پڑھیا سنیے, اس واقعے پہ روشنی ڈالنا چاہنا, توجہ کرنا. میرے اتسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے کثرت نال یاد کیتی
جان والی چیز میں یاد کریا کر، یعنی موت میں یاد کریا کر، تاکہ کائنات دا رب تیرے دل میں نرم کر چھڑے، اللہ تعالیٰ تیرے دل دی دنیا بدل چھڑے، اللہ تیرے دل دی اندر پیار پیدا کر چھڑے۔ ایک بادشاہ سلامت جنگل دی اندر گیا، اپنی فیملی لے کر کے پڑاؤ ڈالیا جنگل دی اندر، جنگل دی اندر نے پڑاؤ ڈال لیا ہے اور شکار کرنے واسطے اکیلے نکل گیا جنگل دی اندر۔ جاندیاں جاندیاں ایک بزرگ دنار ملاقات ہو گئی، وہ بابا جی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے نے، جا کر کے کول بہ گیا، کہنے لگا بزرگو تہاڈا کنبا قبیلہ خاندان کی پوے؟ بابا کہنے لگا کئیاں سالاں تو میں کلے جنگل دے اندر رہ رہا وا، کہنے لگا کی وجہ بن گئی؟ انہیں کردیاں کردائے تسی زندہ کیویں رہندے ہو، نہ کھانا تہاڈے کول نہ پینا تہاڈے کول؟ بابا کہندا ہے ہونے میں تانوں دسنا وا، ایک مادہ ہرن چلدا چلدا آ گیا ہے، اس بزرگ نے اس مادہ ہرن دا دودھ دویا، آپ بھی پیتا، اس بادشاہ سلامت نے بھی پلایا، دودھ پی کر کے بادشاہ سلامت کلا باتاں کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رات دا وقت آیا، بادشاہ کہنے لگا میرے جسم کی قوت دوباری ہو گئی، میرے جسم کے اندر بڑی قوت آ گئی دودھ پینے والے۔ اللہ اکبر، اللہ ساری رات سوچ رہا ایک گل، صبح کا وقت ہوا، جلدی دن اس بزرگ دے کول گیا، جا کر کے پوچھتے بزرگ ایک گل تے دسو نا، میں ساری رات ایک دودھ پی کر کے سوچ رہا میرے جسم اندر قوت اتنی زیادہ آ گئی ہے، تسی تے نہ تہاڈیاں بیوی تہاڈے کول نہ تہاڈا خاندان تے نہ کنبا قبیلہ کول، تسی برائی تو کیویں بچو، تسی تے دودھ روزانہ پیندے ہو۔ اس بزرگ نے کی کیا ہے؟ کہنے لگا بابا اے بادشاہ اج تو مر جانے، اج تیری موت دا وقت ہے۔ بادشاہ سلامت بھول گیا دودھ پینا، بادشاہ بھول گیا ساریاں گلاں تے واپس چلا گیا، جا کر کے جناب اپنے خیمے دے اندر لیٹ آئے نا، ساری رات سوچدا رہیا ہن مریا میں ہن مریا، ہن میری موت آئی تو ہن میری موت آئی، لیکن موت نہیں آئی، موت نہیں آئی، صبح کا وقت ہوا، جلدی اس بادر دے کول گیا، جا کر کے کہنے لگا بزرگو انج دے مذاق میرے کیوں کر دے، مینوں کیوں کیا میں مر جاواں گا؟ اللہ اکبر، اللہ بابا کہندا میں تینوں ایک گل سمجھانا چاہنا سا، جدوں تو مینوں کہیا کہ تسی برائی تو کیویں بچدے ہو، میں تینوں تاں کہیا کہ موت نوں یاد کر، تو ساری رات موت نوں یاد کردا رہیا، نہ تینوں بیوی دا فکر ہے، نہ تینوں بچیاں دا فکر ہے، نہ تینوں دنیا دا فکر ہے، اے جن جدوں برائی دا ارادہ چاہندے میں موت نوں یاد کرن لگ جانا وا، کائنات دا رب میرے دل دے وچوں برائی دا جی خیال ہی ختم کر دیندا ہے، کائنات دے لوگوں موت نوں یاد کریا کر، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا موت نوں یاد کر، اللہ تینوں برائی تو جی پاک کر چھڈے گا۔ اللہ اکبر، بے بندے دی زندگی یہ بانگ دورا، بیچا موت دل گیا تے ٹٹ جانی، نبض رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت دی سینے ٹھک جانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تے جدوں موت دی پینی شام ویرا، آس واپس مڑنے دی مک جانی۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ رحمت بنا کے بھیجیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں رحمت بنایا؟ خالی مسلمانوں لئی نہیں، عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ سائنسدان نے لکھیا ہے کہ عالم کتنا ہے، عالم کتنا بڑا ہے، ایک عالم کتنا زیادہ بڑا ہے، اور کہندے اسی بڑا تجربہ تے بڑے جناب اسی
حقائق نوٹ کیتے نے تے بڑے تجربے کیتے نے اے جن کائنات دے اوپر ذرے نے اتنے عالم ہون موجود نے لیکن پھر بھی نہیں پتا کتنے عالم موجود نے میرے پیغمبر اتنے بڑے عالمہ پہ رحمت بن کے آئے نے میرا ایک موضوع میں جڑا اپنے جمعے اندر بیان کیتا کہ ہر چیز میرے نبی پاک علیہ السلام دی پہچان رکھ دیئے جن انسان زمین دے ذرات پہاڑ درخت دریا سمندر پرندے جانور درندے سب میرے پیغمبر دی پہچان رکھ دے نے کائنات دے لوگوں اور اتنیاں مخلوقاں نے اللہ تعالیٰ دیاں کہ سانو پتہ ہی نہیں اگر مخلوقاں گنن دے اندر آ جائے میرے استاد محترم کہہ رہے سن کہ سمندر دے اندروں ہن تک 22,000 مچھلی دیاں قسماں نوٹ کر لیا گئیاں تے ہلے کوئی پتہ نہیں مچھلی دیاں کنیاں قسماں اور باقی 22,000 مچھلی جان دی ہے کہ میرے پیغمبر نو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجی ہے اللہ باتاں بڑیاں نے میرے پیغمبر دے آم دا مقصد یہ ہوئی ہے کہ اسی راہ راست تے آ جائیے اسی ایک کوئی کلمے دی بنیاد تے اپنی زندگی میں بسر کریے کلمہ بنانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہے نہ میرے پیغمبر تو علاوہ کوئی آخری نبی ہے اللہ دے بندے تھی اللہ دے رسول نے اللہ دے کرو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ سنو سارے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك مولا کریم آج کی ہمارا اپنی بارگاہ کے اندر اپنے دربار کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھنا اے اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ جو کچھ ہم نے سنایا اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ ہماری اس بیٹھک کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا اے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ لوگ اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں
اے اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے پیغمبر کی محبت پیدا فرما۔ مولا کریم ہمارے جن ساتھیوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا، اے اللہ ان کے مال و جان میں برکت فرما، اے اللہ ان کے مال و جان میں برکت فرما، اے اللہ ان کے گھر بار میں برکت فرما، اے اللہ ان سمیت ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں تو ہی قبول فرمانے والا، اے اللہ ہمارے حق میں جو ہمارے لیے بہتر ہے اے اللہ وہ ہمیں ضرور عطا فرما، اور اے اللہ جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائیں اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ اس میں برکت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا خیال ہے آپ کے لیے ضیافت کا